الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ یہ مسائل سورت کے جو مسائل ہیں تتعلق بقوله تعالی ومن يتعد حدود اللہ ہے۔ تعدی حدود میں سے تعدی حدود نہ کرو، یہ مسائل کئی آپ کے سامنے گزرے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے عورت اپنا دائرہ حدود چھوڑ کر کے مرد کے دائرے میں داخل ہو جائے اور مرد اپنا دائرہ حدود چھوڑ کر کے وہ عورتوں کے حدود میں داخل ہو جائے، یہ بھی تعدی حدود میں سے ہے۔ یہ ربط میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ مولانا کبھی شان نزول ایک ہوتا ہے اور نازل شدہ آیتیں زیادہ ہوتی ہے۔ شان نزول ایک ہوتا ہے اور نازل شدہ، اللہ آپ کو بھلا کرے، آیتیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے کہ اس آیت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں کو بہت سی چیزوں میں فضیلت ہے عورتوں پر، لہذا ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ عورت کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، عورت کی امامت کی اجازت نہیں ہے، عورت کے لیے نبوت بھی نہیں ہے، یہ ہے۔ تو اب یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شان نزول ایک ہے، لیکن اب اس پر آیتیں اللہ آپ کو بلا کریے کہ تین ہیں۔ ایک آیت یہ ہے کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ به، دوسری آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین اس کے تحت بھی اسی واقعے کو لکھتے ہیں۔ تیسری آیت انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، جو آپ نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کے آخر میں کل۔ اب واقعہ ایک ہے کہ ام سلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہے کہ بہت سے خصوصیات یہ مردوں کو حاصل ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے عورتوں کو؟ لیکن اس پر نازل ولا تتمنو یہ آیت نازل ہوگی، اس کا شان نزول یہ واقع ہے، یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ان المسلمین والمسلمات ہے، یا یہ کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ بات ایک ہے، شان نزول ایک ہے، آیتیں تین ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو متاخرین کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شان نزول ہے اور اس کے ساتھ یہ آیت بھی وابستہ ہے، دوسرا وابستہ ہے۔ یہ اشکال متاخرین کے ہاں جو آپ کو عادت پڑی ہے، مجھے بھی یہ اس قسم کا نشہ لگا ہوا ہے۔ متقدمین کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کلی ہوتا ہے اور واقع شان نزول تو ایک ہوتا ہے، لیکن اس واقعے پر جب یہ ہے کہ یہ صادق آتا ہے تو شان نزول وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں نزلت قضا۔ نزلت کا معنی ہوتا ہے صدقت فی قضا، کہ بھئی یہ اس بات پر صادق ہے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اب یہ اس پر بھی نزلت فی قضا، ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ غیر مغضوب علیہ، نزلت فی قضا۔ تو نزلت سے متقدمین کا مقصد وہ نزول شان نزول نہیں ہوتا، وہ نزلت صدقت کے معنی میں ہوتا ہے کہ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ رضا خانی پر بھی صادق آئے گی اور رافضیہ پر بھی صادق آتا فلاں، تو نزلت کو صدقت کے معنی میں لیتے ہیں۔ متقدمین کے مذہب پر یہ اشکال ہی نہیں ہے، لیکن متاخرین کے مسلک کے مطابق شان نزول ایک ہے، آیتیں تین ہیں۔ کچھ بلا پڑا؟ کبھی اس کا الٹ ہے، کبھی اس کا الٹ ہے، وہ یہ کہ آیت ایک ہے، شان نزول دو تین ہے۔ آیت ایک ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، حضرت زینب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے شہد نوش فرماتے تھے۔ اس پر یہ کہ ام حفصہ نے، حضرت حفصہ نے اور حضرت ام عائشہ نے، ان حضرات نے جو پروگرام بنایا اور منصوبہ بنایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر حرام ہے شہد، اس کے بعد میں شہد پیوں گا نہیں،
تو اس پر فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ لما تحرم آیت جو ہے نا یہ شہد کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت ماریہ قبطی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اس کو نبی نے اپنے اوپر حرام قرار دیا کسی بات میں ناراض ہو کر کے، تو فرمایا کہ جو اوما ملکت ایمانکم، لونڈیاں آپ کے لیے حلال ہے تو آپ کیسے حرام قرار دیتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آیت ایک ہے لما تحرم ہو، بعض اس کو ماریہ قبطیہ کی حرمت سے جوڑ دیتے ہیں اور بعض شراب کی اس کے شہد کی حرمت سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح کبھی بھی دنیا دے وچ ہوندے رہندیاں ہیں، اس کا ذرا خیال کر لینا۔ اب مسئلہ آیت کو سمجھ لینا، وَلَا تَتَمَنَّوْا، عورتوں کو کہا گیا تمنا نہ کرو فیما فضل اللہ، ان خصوصیات میں جو کہ یہ منصوب بنزل خافض مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، منصوب بنزل خافض، وَلَا تَتَمَنَّوْا بما یا فیما فضل اللہ بہ بعضکم، بعض کو اللہ نے جیسے کہ فضیلت دی علی بعض، اس پر بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، اس کی تمنا نہ کرو، یہ تقسیم خدا کی طرف سے۔ اب مرد کو فضیلت، ما فضل اللہ بہ بعضکم سے مرد مراد ہے، علی بعض سے عورت مراد ہے، حملنگو، اور قانون بھی وہی النکرۃ اذا اعیدت المعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، لہذا پہلے والا بعضکم معرفہ ہے، اس سے مراد مرد ہوں گے، اور علی بعض نکرہ اس سے مراد لیڈی مراد ہوں گی، عورت، سمجھتا؟ اب بعضکم مرد افضل ہے اور علی بعض علی مفضول ہے، اور دوسرا عورت مفضول ہے، مرد افضل ہے کس میں؟ جہاد میں، اور اسی طریقے اور امامت کے اندر، نبوت کے اندر مرد کی جو صلاحیت ہے وہ عورتوں کی نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے، آپ سمجھ رہے نہیں سن؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا فِيمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، عورتوں کے لیے الگ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، عورت ظاہر ہے کہ جو اللہ آپ کو بھلا کرے، حمل ہے، ولادت ہے، دودھ پلانا ہے، یہ کہاں آپ کہاں کر سکتے، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، کام تقسیم ہو گیا، سمجھ میں ہے کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ پٹھان نے دعا کر دی کہ اللہ بچہ دے دے، بچہ دے دے، فرشتے نے کہا یہ کہہ دے کہ اللہ بیوی سے بچہ دے دے، خود تجھ سے بچہ پیدا ہوگا بہت تکلیف میں پڑو گے، سمجھ میں اس طرح نہ کہو کہ اللہ مجھے بچہ دے دے، بچہ دے، تیرے پیٹ سے بچہ ہوگا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے نیکیوں میں سے جس کو وہ کماتے ہیں، نیکیوں کا حصہ ملے گا کہ جس کا ارتکاب وہ کرتے، جس کو کماتے، نیکیوں میں سے امامت ہے، جہاد ہے اور کسب حلال ہے، وہ انہی کے ذمہ، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ مما اکتسبن جو کچھ وہ کماتی ہیں، مانے یہ کہ حمل ہے، ولادت ہے، ارضاء ہے، گھر کا جھاڑو لگانا ہے، یہ ساری چیزیں، ماں بننا یعنی عورت کا حصہ مفروشہ، مرد کا حصہ لپکا بلکہ فارش، مرد فارش ہے اور عورت مفروش بنے گا، ترکیب بالکل آسان ہے۔ للرجال یہ ثابت کائن، خبر مقدم بنے گا، نصیبوں کا انم مما اکتسبوا ہو، نصیبوں کا انم مما اکتسبوا، مما اکتسبوا کائن و ثابتوں کے ساتھ متعلق ہو کر کے نصیبوں کے لیے صفت بنے گا، نصیب مبتدا مؤخر، وللنساء خبر مقدم بنے گا، نصیب مما اکتسبنا، یہاں بھی اسی طرح، واسألوا اللہ من فضلہ، کمی بیشی جو ہے نا وہ اللہ سے مانگا کرو، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، لیکن آپ کے اعمال اختیاری ہیں، یہ تو غیر اختیاری ہے، سمجھے؟ یہ غیر اختیاری چیز ہے، بعض میں اللہ نے مرد کو جو صلاحیت دی ہے، شجاعت دی ہے، بہادری دی ہے، امامت، نبوت، یہ اسی کے حصے، لیکن کچھ چیزیں اختیاری اعمال کے اندر عورت عمل کر کے مرد سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ آپ میں لوگوں یہ جو کلاس میں ہے، آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ جنس کا جنس کے ساتھ تقابل ہے، یا کو صنف کا صنف کے ساتھ تقابل، وہ کہا کہ یہ جنس کا جنس، لیکن آپ کے منطقی کہتے ہیں صنف کا صنف کا صنف کے ساتھ مرد اور عورت سے بہتر ہے، تو آپ کا کون سا شیخ الحدیث ہے جو یہ کہہ دے کہ میں عائشہ سے بہتر ہوں، میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں حفصہ سے بہتر ہوں؟ بولو، کام بھی بڑا ہوگا، نام بھی بڑا ہوگا، لعنت بھی بڑی آپ کے سر پہ آئے گی۔ کون ہے آپ میں سے جو یہ کہہ دے کہ میں حضرت عائشہ سے بڑا ہوں، میں افضل ہوں اور عائشہ مفضول ہے؟ اس لیے کہ ان جو صلاحیتیں خداداد اور فطری ہوتی ہے ان سے ہٹ کر کے خود اپنی محنت سے عائشہ جس تقویٰ کے درجے پہ پہنچا اس پہ کوئی مولوی نہیں پہنچ سکتی۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ اس کا خیال کر لینا، اس لیے فرمائے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کمی بیشی جو کچھ ہے وہ اللہ سے مانگو، اس کی تلافی ہو جائے گی،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عورتوں نے پھر مردوں کو بہت پیچھے چھوڑا، جو صبح میں نے آپ کو بتایا کہ علم کے 2 حصے ازواج مطہرات سے، 1 حصہ مردوں سے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے اپنے علم کی مطابق کی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ نہیں ہے جیسے کہ پاکستان کی، یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق مردوں کو جن صلاحیتوں سے نوازا اور عورتوں کو جن صلاحیتوں سے نوازا، اس پر آپ یہ ہے کہ اعتراض نہ کر دیں۔ اور یہ جو کانا ہے نا، یہ کانا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ حالیہ ہے، یہ کانا حالیہ دوامیہ ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا تھا، اب ختم ہو گیا، آج کل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کانا ازلیہ اور ابدیہ، کانا ازلیہ اور کان اللہ سمیع بصیرہ وکان اللہ علیما حکیمہ۔ ابن عباس نے بخاری میں فرمایا کہ ازل میں اللہ تھا، ہے، رہے گا۔ واہ واہ، یہ کانا ازلیہ دوامی اس کو کہتے ہیں۔ کانا حالیہ ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس وقت بھی فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نماز فرض تھی وقت مقرر میں، اب نہیں ہے، نہیں اب بھی ہے، یہ کانا حالیہ۔ اور کانا ان کی تائیہ تھا، ختم ہو گیا۔ وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، 9 تخریب کار تھے اور ختم ہو گئے۔ وہ کتے کے بچے کہاں گے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اس کی کونچیں جنہوں نے کاٹ ڈالی، وہ تو چلے گئے، سارے ذلیل ہو گئے۔ تو یہ کانا ان کی تائیہ، وکان فی المدینہ تسعۃ رہط، اور کانا بمعنی سیرورت، الانتقال من حالت الى حالت اخرى، سمجھے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اے سارا من الکافرین، الو کا پٹا، تو پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب سارا من الکافرین، حالت بدل گئی، پہلے فرشتوں کے ساتھ تھا، اب یہ کہ خالص خنزیر بن گیا۔ وَسَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یا کار سینہ کے معنی میں۔ اور کانا زائد ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کانا زائد ہے، کیف نکلم من هو ثابت فی المہد، من هو ثابت فی المہد صبیا، یہ کانا زائد ہے مولانا۔ اور کانا یکونو کے معنی میں آتا ہے یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا عذاب جو ہوگا شرہ مستطیرا، کانا شرہ، تو کانا یکونو کے معنی میں، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، یہ کانا ازلیہ اور ابدیہ ہے میرے بھائی، ویسے کافر نہیں بننا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ، ترکیب بالکل آسان ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا، ایک مواخات کا سلسلہ تھا مولانا، مواخات کا سلسلہ تھا۔ مواخات کیا تھا؟ بھائی چارگی، آخا یواخی مواخاتن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو 2 بندوں میں دوستی، انصاری مقامی لوگ ہیں، وہ مہاجر باہر سے آ گئے۔ اب یہ کرتے تھے دوستی ہوگی بھائی، میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، میں آپ کے دکھ درد کا شریک ہوں، آپ میرے دکھ درد کا شریک ہیں، اگر مجھ پر کوئی تاوان آ گیا، سمجھے بھائی جان، مجھ پر آپ بھریں گے، آپ پر آئیں گے، میں مر گیا میری پراپرٹی آپ کی، آپ مر گئے آپ کی پراپرٹی میری، ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ یہ بھائی چارگی، یہ اللہ کا موالات اور اس قسم کا معاہدہ ہوتا تھا، لیکن یہ چیز اب منسوخ ہو گئی۔ اب منسوخ کس سے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اب یہ کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اب یہ آیت گویا کہ منسوخ ہے۔ آپ کو مسئلہ ہے ماہم یہ تسلیم کیوں ہے؟ یہ آیت کلیت منسوخ نیست، یہ آیت کلیت منسوخ نیست، نزد ما امامان علی، نزد ما امامان شیعان علی، نزد ما این آیت معمول بھی است، اس آیت پر معمول بھی ہے، آیت پر عمل ہے، ہمارے ہاں یہ منسوخ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں بھی معمول ہے۔ اب بھی اگر اس قسم کی مواخات ہو گئی اور اس قسم کا معاہدہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر میں مرتا ہوں اور میں نے کسی سے اس قسم کا معاہدہ کیا، دوستی رکھی ہے، میں مرتا ہوں، میرا کوئی ذوی الفروض اور عصبات نہیں ہے، تو میرے میراث سے اس کو ملے گا، سب کو، سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں یہ معمول بھی ہاں ہے، کلیتاً اللہ آپ کو حنفی ہے کہ ہاں کلیتاً یہ منسوخ نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یہ لِكُلٍّ جار مجرور جعلنا کے ساتھ متعلق ہوگا، موالیہ ورثتوں کے معنی میں ہوگا۔ آپ نے بخاری میں پڑھا 5-6 معنی مولا کے آتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اے ورثتاً، ہر ایک کے لیے اللہ آپ کو بھلا کر ہم نے وارث مقرر کیا ہے۔ یہ موالیہ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے صفت بنے گا، مما ترکہ الوالدان والاقربون، والدین اور اقربین جو کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سمجھے؟ اور والذین عقدت ایمانکم، والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے،
سمجھے، جن سے تم نے معاہدہ کیا، عقدت ایمانکم، تمہارے یمین نے جن سے یہ کہ عقد باندھا ہے، یہ مولا الموالات جس کو کہتے ہیں، مواخات موالات، والذین عقدت ایمانکم، یہ ہوگا موصول سے مل کر کے مبتدا، اور چونکہ شرط کے معنی کو متضمن ہے اس لیے خبر پر یا کہ جزا پر فا گیا، فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ بھی ان کو دے دو، ان اللہ کان شہیدا علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آپ کو بتا دیا، حضرت فرماتے کل شہید فی القرآن فہو بمعنی مطلع، وہ مطلع کے معنی میں، بہت زبردست بات کی، سمجھتا ہے کہ شہید بمعنی مطلع کی، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ الرجال قوامون، یہ بھی تعدی حدود میں سے کہ عورت جو ہے نا نافرمانی کرے شوہر کی، شوہر اللہ کو بلا کری ہے کہ عورت کے حقوق کو تسلیم نہ کر دیں، یہ بھی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ایک افضل ہے ایک مفضول ہے۔ ارے گاڑی چلتی ہے، دیکھیے دونوں ہاتھ میرے برابر ہے لیکن پھر بھی کام تقسیم ہے، یہ اس سے کھائیں گے اس سے استنجا کریں گے، سمجھے، ہے تو دونوں میرے برابر کے ہاتھ ہے لیکن کام ہر ایک کا تقسیم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا پاک کاموں کے لیے دائیں ہاتھ ہوتا تھا، اور یہ کہ اس کے لیے استنجا وغیرہ، اس کے لیے آپ نے پڑھا ہے ابو داؤد وغیرہ، ان کاموں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کو مقرر کیا۔ اس طریقے پر یہ نہیں کہ نہیں تو کیوں، تجھ سے کیوں کھائے، پاخانہ تو مجھ سے دھوئے اور اللہ آپ کو بھلا کر کھائے تجھ سے، میں نہیں مانتا، کام نہیں چلے گا۔ کام اس طریقے پر تقسیم ہے، آیا سمجھ میں، ایک فارش ہوگا ایک مفروش ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں ٹینڈر جینٹس، کیا کہا، وہ جو مرد کو عورت کرتے عورت کو مرد کرتے، ٹرانسجینڈر اور ٹرانسجینڈر میں اس میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا پیکیج ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نا، اتنے زمانے سے ابا جو ہے نا امی کو دباتا رہا، ابا دبا کر کے، اب یہ کہ اس کا بھی حق بنتا ہے 5-10 سال کے لیے امی کو بھی کوئی ذکر دے دے تاکہ ابا سے اپنا بدلہ لے لے، سمجھ شریف میں ہے کہ خیال کر لینا۔ الرجال قوامون، قیام کے صلے میں جب علی آ جائے تو حاکم کے معنی میں ہوتا ہے، قیام کے صلے میں کام علی الامر کا معنی اس کام کی ذمہ داری لی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مرد اللہ آپ کو بھلا کرے حاکم ہے عورتوں پر، بسبب اس کے کہ بما فضل اللہ، یہ ما مصدر ہے، بما فضل اللہ بعضهم، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی علی بعض عورتوں پر، ایک تو اس وجہ سے سمجھے بھائی جان کہ صلاحیتیں، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس سبب سے کہ من اموالهم اپنے مال سے مرد خرچ کرتے، خرچ کرنا مرد کا کام ہے۔ اب ہوگا بتفضیل اللہ، بتفضیل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی عورتوں، وبانفاقهم، یہ دونوں جگہوں پر ما مصدریہ ہے، ما موصول نہیں ہے، تو بما فضل اللہ اور بما انفقوا، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے ساتھ متعلق ہے، قوام کے ساتھ علی النساء بھی یہ خبر بنیں گے الرجال کے لیے۔ اب اچھی عورت کے لیے بیوی کا انتخاب آپ کریں، اس کے لیے بہترین چیز فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات نیک عورتیں، سمجھے بھائی جان، اور عمل صالح، صالح اصل میں اس عمل کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے، فالصالحات نیک عورتیں، یہ مبتدا بن گیا صالح، قانتات فرما بردار ہوتی، حافظات للغیب معنی فی الغیب، یہ لام فی کے معنی میں ہے، یہ لام فی کے معنی، جان چھوٹے آپ کی مصیبتوں سے، ادھر ادھر مولوی صاحب کرتے ہیں، ادھر مارتا کبھی ادھر مارتا ہے، سمجھے، وہ مارنے سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، یہ لام فی کے معنی میں، اور الغیب کا جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کا عوض ہے، اور بما حافظ اللہ کا جو ما مصدریہ ہے، ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ اب خیال کر لینا، نیک عورتیں کیا ہوتی ہے، ایک فرمان بردار ہوتی ہے، حافظات للغیب اے فی الغیب اے فی غیب ازواجہن، الف لام مضاف الیہ کے وجہ، حافظات فی غیب ازواجہن، شوہروں کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہے اپنی شرمگاہوں کی، حافظات فی غیب ازواجہن، اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہے اپنے شرمگاہوں کی، کیوں، بحفظ اللہ ایہن، بما حافظ اللہ ما مصدری ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اللہ نے عورتوں کو حفاظت دی، اللہ نے عورتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، تو وہ بھی مردوں کے لیے بھی حفاظت کو سنبھالتی ہے کہ ہماری شرمگاہ کے ساتھ۔ اللہ نے عورتوں کے لیے کیا حفاظت لی ہے، اللہ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بولو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جائز طریقے سے دستور کے مطابق ان کے ساتھ گزارا کرو،
اس طرح بدماشی نہیں کرو عورتوں کے ساتھ۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، آخری دنوں میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اس لیے کہ ان کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، وہ مفروش ہے اب فارش ہے، وہ موتو ہے اب واتی ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اتنا تو اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، لونڈیاں اور عورتوں کے بارے میں بھی اس طرح وصیت قبول کر لو۔ خیال کر لینا مولانا، قانتات خبر ہے، حافظات للغیب، یہ دوسری خبر ہے حافظات للغیب، فرماتے ہیں کہ فی غیب ازواجہن، شوہروں کی عدم موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ عورت اگر یہ کہ مکاری پر آ جائے تو شوہر کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ اب خیال کر لینا ہے، بما انفقوا اور بما فضل متعلق کا وم ان کے علی النسب، فالصالح قال حافظ بما للغیب، یہ حافظ بما حافظ اللہ، یہ بھی متعلق ہے بما حافظ اللہ بحفظ اللہ، ما مصدر یہ اللہ نے محفوظ رہا اللہ کی حفاظت کی وجہ سے، اور اللہ کی حفاظت عورتوں کے لیے وعاشرون بالمعروف۔ اس کے بعد مسئلہ ہے عورت اگر آپ کی ناشزہ ہے، نافرمان قسم کی ہے، تو پہلے اس کو واضح نصیحت کرو، اگر ٹھیک نہ ہو جائے واضح نصیحت کرو، اگر ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد بستر اس سے الگ کرو۔ اب بعض فقہا کہتا ہے کہ بستر آپ اس کا کمرہ الگ ہو آپ کا کمرہ الگ ہو، نہیں ایسا نہ ہو۔ حضرت نے اس طرح کی ہے، حضرت نے بائیکاٹ کی 1 مہینے کا، آپ بالا خانے کے اندر اوپر گئے، سمجھے، ایلا کیا، ایلا لغوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ بالا خانے کے اندر 29 دن رہے، نیچے اترے، قسم اٹھائی کہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا 1 مہینے تک، نیچے آگے اماں جی نے اعتراض کیا کہ آپ نے تو 1 مہینے کا، مہینے تو 30 کا ہوتا ہے، آپ کیسے نیچے، آپ تو حانس ہو گئے، تو لہذا کفارہ دے دو۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یہ 29 کا مہینہ، یہ ایلا لغوی ہے، تو لیکن آپ بالا خانہ کے اندر چلے گئے تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، لیکن فقہا کہتے اسی کمرے کے اندر رہو، لیکن وہ اس کونے میں ہو اور آپ اس کونے میں ہو، بستر اپنا رخ اپنا الگ کرو، اور مچھلی کھلاؤ یا انڈے کھلاؤ، سمجھے بھائی جان، اور کھلا کر کے ظاہر ہے وہ بھی ایک انسان ہے، اور سردی کے دنوں میں جب گرمی ہوگی تو انشاءاللہ آپ صبر کریں، آ کر کے آپ کے پاؤں پکڑے گی کہ نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، معاف کر لو۔ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا۔ حالانکہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بلکہ میٹھے کا پھل صبر ہوتا ہے۔ عمل کو کیا ہوتا ہے؟ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ میں نے اس کو بدلا، اس کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ میٹھے کا پھل صبر ہوتا ہے، جب میٹھا کھاؤ گے صبر خود آ ہی جائے گا، قرار آپ کو آ ہی جائے گا، ورنہ آدمی نہیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا چند برائے مسجد، تو یہ چند برائے مسجد نہیں ہے، بلکہ اس کو لکھو مسجد برائے چندہ، بولو اس کو کیا کرو، مسجد بن جائے، چرائے جائے۔ واضح نصیحت کرو، سمجھے، نہیں بستروں سے الگ کرو، نہیں تو پھر کہو طلاق دوں گا، نہیں اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے آپ 1 طلاق دے دے، طلاق رجی، اگر 3 مہینے کے اندر ہی اگر وہ پشیمان ہو جاتی ہے اور آپ تو بغیر نکاح کی نکاح، اگر 2 طلاق رجی دی ہے تب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت آپ نے کہا پٹھان جوش میں آگے کہتے ہیں 1000 طلاق لے لو، تو 1000 میں سے تو 3 طلاق آپ کی بیوی کو پڑ گئی، باقی اللہ آپ کو بھلا کرے 997 باقی رہ گئے، اسے چینی خرید لینا، آج کل مہنگائی ہے، سمجھ رہی میں اللہ تی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نافرمانی کا نشوز، جن کے نافرمانی کا آپ کو اندیشہ ہو، فعظوہن، ان کو واضح نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، بسترے کے اندر ان کو چھوڑ دو، اور وضربوہن، ان کی پٹائی بھی کرو، لیکن ضربن غیر مبرح جو آپ پڑھتے ہیں کہ جی ہڈی ٹوٹے نہیں، فإن أطعنكم، اگر آپ کی بات مان لے جس طرح آپ چاہ رہے تھے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب ان پر اللہ آپ کو بھلا کرے ایزا دینے کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو، سبیلا کمن ہیلتن، کوئی ہیلہ، فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تعالیٰ بالا تر بھی ہے اور بڑے بھی ہے، لیکن اتنا بڑا اللہ، وہ آپ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اللہ آپ کو کچھ نہیں کرتا، آپ کے ساتھ درگزر کرتا ہے، تو بھی تو خدا کا باغی ہے، تو اگر آپ بیوی سے بڑے تو بیوی کے ساتھ درگزر کرو، اللہ اتنے بڑے ہیں، وہ بڑا اللہ آپ کے ساتھ درگزر کرتا ہے، تو پھر آپ بڑے ہیں، بیوی سے اتنے بڑے تو نہیں ہے، تو آپ درگزر، ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ ایک صورت صلح کی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو، اللہ شقاق بینہما، میاں بیوی دونوں کی درمیان میں مخالفت اور ناچاکی کا، آپس میں ناچاک رہتے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو مرد کی طرف سے ایک جج بھیجو، منصف آدمی، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، اور عورت کی طرف سے، یہ جا کر کے ان یریدا اصلاحاً، اگر یہ صلح چاہتے ہو میاں بیوی، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے، یہ شرط و جزا بالکل آسان ہے، یہ جا کر کے بتا دے
کہ بابا اپنی بہن کو سمجھا دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور عورت کی طرف سے کوئی آ جائے کہے کہ بابا ان کو بتا دے مرد والے لوگوں کو کہ اپنے اس شوہر کو، یہ جو شوہر بنا ہوا آپ کا بیٹا، اس کو سمجھا دو، ان کو سمجھا دو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو یوفق اللہ بینہما، یہ جزا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، یہ اپنے علم کی روشنی میں یہ احکام اتارا، اور خبیرا تمہارے اعمال سے باخبر بھی ہے، اس لیے جتنی بدمعاشی کرو گے، لیکن مسئلہ بیویوں کے مسائل میں نہ لگو، کبھی کبھی مولوی منظور کی طرح پڑھایا بھی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت بھی کرو۔ آپ کو ربط سمجھ آیا نہیں ہے؟ ہاں میں لگو بیویوں کے مسائل کے ساتھ ہمیشہ نہ لگو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہیں میں بھی اسی طرح نکرہ آتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، شیئن آ گیا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی، ذی القربہ صفت بنے گا الجار کے لیے، پڑوسی جو پاس والے پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور وہ پڑوسی جو کہ دور ہے، دور والے پڑوسی جو ہے پڑوسی لیکن دور ہے کچھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور وہ ساتھی جو آپ کے پہلو میں، یعنی ساتھ بیٹھے ہوئی ہم مجلس، ہم مجلس ایک تو آپ آپس میں بیٹھے ہوئے صاحب بالجنب، دوسرا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہو، یہ الصاحب بالجنب ہے، سمجھے؟ ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر، ابن السبیل، ابن کا معنی زو کے معنی میں آتا ہے، سمجھے، اور راستے والا، اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ ابن باپ بیٹے کے ساتھ چلتا رہتا ہے، مجھے دکان پہ لے جاؤ، میرے لیے چاکلیٹ لے لو، چھوڑتا نہیں ہے، تو مسافر وہ جو مستقل سفر کرتا ہے راستے پر، گویا کہ راستے کا بیٹا ہے، جیسا کہ بیٹا باپ کو چھوڑتا نہیں ہے، ورنہ یہ ابن یہ زو کے معنی میں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن لوڈیوں کے آپ کے ہاتھ یہ ہے کہ مالک ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا من اس شخص کو کہ کان مختالا، جو کہ متکبر ہو، بڑا سمجھتا ہو اپنے آپ کو، اور فخوراً، اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو۔ یہ ہو گیا مولانا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، مختالا فخورا کانا کی دو خبریں ہیں، اور کانا صلہ ہے من موصول کی، من موصول محلا مفعول بھی ہے، سمجھے، منصوب ہے لا يحب کے لیے، لا يحب خبر ہے، اور الذین یہ اس من سے بدل ہے، من کان مختالا فخورا، یہ اللہ کو متکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور فخر کرنے والا اپنی بڑائی پر، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون ویامرون الناس، جو بخل سے کام لیتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کے، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپا ڈالتے ہیں ما اس مال کو کہ آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، یعنی مال، فضل سے خورد مال ہے، اللہ نے مال دیا، مال کو چھپاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض عرب پتی لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، اور کپڑے سیدھا سادہ، تاکہ کوئی فقیر ہم سے نہ مانگے، فقیر آدمی ہم سے نہ مانگے، اپنے آپ کو اس طریقے پر چھپاتے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھو، بس دبا کر کے کھاؤ پیو، غریبوں کو بھی کھلاؤ، اور اچھے اچھے کپڑے پہنو، سمجھے؟ یہ میرا مفتی صاحب ہے، میرا دوست ہے، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، گاڑی بدلتا رہتا ہے، آج اس نے گاڑی بدلی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک جوڑا بدل کر کے سبق پڑھاتے تھے، نیا جوڑا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی کپڑوں کا، ریشم کا کاروبار کرتا تھا، بہت بڑا مالدار تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ کہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے، دوسرا یہ کہ بہترین قسم کے کپڑے، روزانہ ایک جوڑا، اور پھر حدیث پڑھاتے تھے، اور جتنا اس نے مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے کسی نے نہیں پڑھائی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوں تو حنفی، لیکن قلم اجازت نہیں دے رہا کہ پہلے ابو حنیفہ کو لکھو، اس لیے اس نے کیا کر دیا، محدثین نظام کے اندر، سمجھے، اس نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بستان المحدثین، اس کے اندر انہوں نے یہ ہے کہ پہلے امام ابو حنیفہ، اس کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا۔ آپ اردو سمجھتے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مالک چیزیں دیگر است، مسجد نبوی میں اللہ نے اس کو حدیث پڑھانے کا موقع دیا۔ آدمی اللہ کی یہ کہ نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، يَبْخَلُونَ پر عطف ہے، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اپنے مال وغیرہ، اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے چھپا ڈالتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے کہ مجھ سے اللہ آپ کا بھلا کرے مانگے۔ بس یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو آدمی اللہ کی نعمتوں کو چھپائے گا وہ کفران نعمت کر رہا ہے،
کافر نہیں ہے لیکن کفران نعمت کر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا۔ ارے ربط کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کافر سے کافر بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کی مراد۔ جیسے کہ عورتوں کو کہا کہ یکفرن العشیرہ، وہ شوہر کی ناقدری کرتی ہے، عورتیں کافر نہیں ہے، یکفرن العشیرہ، شوہر کی ناقدری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت خیرا منک قط، والذین ینفقون، یہ الذین ینفقون الذین یبخلون پر عطف ہے، اور الذین یبخلون الذین محلا منصوب ہے، یہ بھی اسی طرح۔ ولا يحب الذین، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ان کو، الذین ینفقون رعاء الناس، جو اپنے مال کو خرچ کرتے، مرائین الناس، یہ حال بنے گا ینفقون کے ضمیر سے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ومن یکن، اس قسم کے لوگ جو مال خرچ کرے دکھلاوے کے لیے، ارے تو دکھلاوے کس کو راضی کرتا ہے؟ اللہ تو دکھلاوے کو پسند نہیں کرتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو عجیب بات بتاؤں، نا خدا جو تصوف کی کتاب ہے، تصوف میں 50-60 جلدوں میں ہے، آج تک کسی نے صوفی کی تعریف نہیں کی۔ اللہ 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 اللہ، اس نے صوفی کی تعریف لیکن کوئی تعریف حتمی نہیں ہے۔ ہلیت الاولیاء میں سینکڑوں تعریفیں لیکن کوئی تعریف نہیں۔ عبد القادر جیلانی کے حالات پر جو لوگوں نے لکھا، صوفی کی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی۔ ہاں کچھ صوفیوں نے کہا کہ جی اصل تعریف ہے الصوفی من اتصف بصفات اہل صفا، تو وہ ہوتا ہے کہ صوفی ریاکاری سے اتنا دور ہوتا ہے کہ صوفی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ جی جہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کی یہ صاحب کرامت ہے، یہ بڑا آدمی ہے، لوگ جب اس کی طرف پھوٹ پڑتے ٹوٹ پڑتے، وہ صوفی علاقے کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا کہ اللہ میرے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ رات کو ایک صوفی صاحب کہ ہاں اللہ کا میرا بیان تھا، تو میں نے یہی بیان کر دیا کہ اب تصوف اس پہ آ گیا کہ اشتہارات چھپ رہے، اب تصوف اس پر آ گیا کہ اعلان ہو رہا۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حافظ نور محمد کا یہاں 3 دن کا اجتماع ہوتا تھا، تو اس میں میمنوں کے یہاں دعوت ہوگی، مولویوں سے مشورہ لیا کہ بھئی 3 دن کا اجتماع ہے سالانہ، اس میں کیا کریں گے؟ فرمایا مسجدوں میں اعلان کریں، اشتہار دے دیں، وہ کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے، بڑے بڑے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے، میں نے کہا حضرت یہ عجیب تصوف ہے، جس تصوف کے لیے اشتہار آپ دے رہے۔ تصوف تو مٹنے کا نام تھا، تصوف تو لا یشار الیہم بالبنان ہے، ان کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرتا، اشارہ تو کریں گے لوگ مولانا فضل الرحمان کی طرف کریں گے، میرے طرف کریں گے کہ میں میڈیا کا آدمی ہوں، طارق مسعود کی طرف کریں گے۔ صوفی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو جانتے کہ ہم صوفی ہیں وہ صوفی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کیا ہے وہی صوفی ہے۔ صوفی تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی، حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں یہ روایت ہے، الذین اذا حضروا، جب آپ کے پاس آ جائیں، لم یعرفوا، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، وَإِذَا غَابُوا، اور جب آپ کے مجلس سے غائب ہو جائیں، لم یفتقدوا، ان کو تلاش نہ کیا جائے، ان کو کوئی تلاش نہیں کرے گا۔ تلاش کرے کسی بڑے آدمی کو نا، کہ موری منظور کو تلاش کرے، مولانا فضل الرحمان کو تلاش کرے، فلان کو تلاش کرے، ان غریبوں کو فقیروں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کو کیا تلاش کریں گے؟ تو ریاکاری تو کس کو راضی کر رہا ہے؟ غیر اللہ کو راضی کر رہا ہے، لہذا تو شیطان کا دوست ہے نا، تو شیطان کا، اللہ کا نہیں ہے۔ اس لیے اب ربط سمجھو، وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، رفیق بن جائے، صاحب بن جائے، خلیل بن جائے، کوئی بھی کرین گا، فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت برا رفیق ہے، بہت برا رفیق ہے۔ اصل یہ کہ فَسَاءَ قَرِينُهُ، یہ قرین، یہ دوست بہت برا ہے، لیکن قریناً یہ تمییز محول عن الفاعل، اب سا کے ہو ضمیر کو، اور ذرا سمجھ لینا، سا فعل جامد کی طرح ہے، فعل جامد، تو اس لیے اس پر فا آ گیا، جملہ اسمیہ کا درجہ اس کو قرار دیا گیا، ورنہ اس ترکیب میں یہاں پر فا نہیں آنا چاہیے۔ یہ ان غلطیوں میں سے جو کہ اللہ آپ کو بدبخت قسم کا کیا ہے، آپ کے ڈاکٹر طہا حسین، وہ وائس چانسلر تھے جامعہ ازہر کے، وہ کہتے تھے اللہ سے 70 موٹی موٹی غلطیاں ان میں، قرآن میں ایک ان میں سے یہ بھی، اور والذین یتوفون منکم، جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اس لیے قانونی طور پر یہاں پر سمجھے، ہمارے کراچی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی غلطیاں پکڑتے ہیں، خیال کر لینا مولانا۔ وَمَا زَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، ارے شیطان کو تم راضی کیوں کرتے؟ تمہارا کیا نقصان ہوتا کہ اگر آپ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاؤ؟ ارے صرف اللہ کو راضی کرو۔ مولوی صاحب ساتھیوں، ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک بات یہ ہے بھئی، آپ کو انار کھانا ہے نا، تو انار کھانے کے لیے کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کو سبزی منڈی سے، آپ کا مقصد پبلسٹی ہے، آپ کا مقصد تشہیر ہے، آپ کا مقصد عزت ہے، آپ کا مقصد ناموری ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کوئی آدمی دعوت دیتا ہے،
دعوت دے کر کے مجھے کہتے ہیں مولوی منظور آپ کو دعوت ہے، وہ دعوت مجھے دیتا ہے براہ راست، مقصودی میں ہوں اس کی دعوت کا، میری ٹوپی کو دعوت نہیں دی، جیکٹ کو بھی نہیں دی ہے، میرے قمیص کو بھی دعوت نہیں دی، شلوار کو دعوت نہیں دی، میرے پیٹ کے اندر جو پاخانے ان کو اس نے بلایا نہیں، لیکن یہ سب میرے لوازمات ہیں۔ اس نے منظور کو دعوت دی، منظور جب جائے گا تو یہ چیزیں خود بخود جائیں گی۔ الشیء اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمی، تو قمیص جیکٹ یہ سب خود جائیں گے، یہ میرے لوازمات ہیں۔ دعوت اس نے ان کو نہیں دی، منظور کو دیے۔ آپ اللہ کی رضامندی کی نیت کریں، یہ ملزوم ہے۔ آپ کی پبلسٹی، عزت، تشہیر، نیک نامی اور آپ کی شہرت خدا کی قسم خود بخود ہو جائے گی۔ آپ ان کی نیت نہ کریں، آپ کا مقصد اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہی ہو کہ اللہ کی رضامندی ہو۔ خیال کر لینا مولانا، وما ذالم لو امن باللہ، ان کو کیا ہوتا، یہ ما بنے گا مبتدا ایو شیء کے معنی میں، اور ذا الذی کے معنی ما ذا کا معنی ملذی ہوا کائن علیہم۔ اب یہ ہوا کائن علیہم یہ الذی کے لیے صلہ بنیں گے اور یہ خبر بنیں گے ما کے لیے۔ خوب غور کر لو، یہ نئی ترکیب آپ کے سامنے آ گئی۔ وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ، ان کا کیا ہوتا لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر اگر یہ ایمان لاتے تو لما ضرہم، ان کو نقصان نہ ہوتا۔ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو اللہ نے ان کو دی اس میں سے خرچ کر لیتے تو لما ضرہم، یہ چیز ان کو نقصان نہ دیتی۔ ارے اللہ پر ایمان لو، وکان اللہ علیما بہم، اللہ تعالیٰ یہ کہ علیما بہم باحوالہم، کے حالات کو اللہ بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد مولانا، ریاکاری اور بخل یہ باعث عذاب ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر تم نے خرچ بھی کیا اور قیامت کے دن جہنم میں گئے، کہیں گے اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، ظلم نہیں ہوگا، آپ نے خود دنیا میں خرچ کر کے ریاکاری کی ہے، فقیروں کو دی ہے، ریاکاری کی ہے، مدرسوں میں دیا، ریاکاری کی ہے، تو جہنم میں جا رہا اپنی ریاکاری کی وجہ سے جا رہا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے، یہ جنے دا پتر ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کی مقدار، مثقال کا ترجمہ مقدار کے کرو، رائی کے دانے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور وَإِن تَكُ ذَرَّةٌ، اور اگر وہ ذرہ اور وہ اللہ رائی کا دانہ حسنۃ نیکی کی قبیل میں سے ہو، یضاعف، ہاں خدا اس کو بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم۔ میرے نبی نے فرمایا، ترمذی جلد اول کے اندر حدیث ہے، فرمایا آپ میں سے جب کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دستے قدرت میں، اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا، جیسے کہ آپ اپنی گھوڑی کی بچی کو بڑھاتے ہیں، اللہ اس صدقہ کو بڑھاتے یہاں تک کہ پہاڑ کی طرح ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کو کہا جائے گا یہ آپ کا وہی صدقہ ہے، میرے پاس امانت تھی، میں نے خدا نے اس کو بڑھایا، اس کا ثواب یہ ہے۔ وہ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا منڈیا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اب یہ بتاؤ فَكَيْفَ حَالُهُمْ فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ فَكَيْفَ أَمْرُ الْمُرَائِينَ، یہ ریاکاروں کا کیا حال ہوگا، صدقہ کرتے ریاکاری کرتے۔ فَكَيْفَ أَمْرُ الْمُرَائِينَ فَكَيْفَ أَمْرُ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین کا کیف خبر مقدم ہے کہ ثابت کائنوں کے لیے ہمیشہ، یہ مبتدا کبھی بھی نہیں بنتا، سمجھے۔ فَكَيْفَ أَمْرُ الْكَافِرِينَ فَكَيْفَ أَمْرُ الْمُرَائِينَ، مرائین کا حال کیا ہوگا، اذا جئنا، یہ اس امروں کے لیے جو کہ مبتدا بن رہا اس کے لیے یہ ظرف بنے گا۔ فَكَيْفَ أَمْرُ الْكَافِرِينَ اذا جئنا من كل أمة بشهيد، جبکہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء شہیداً کے، اور آپ کو گواہ بنا کر کے آپ کی امت کے پاس لائیں گے، کیا حال ہوگا یہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ آپ کے سامنے گزر چکا ہے، کیا حال ہوگا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، اور جھکا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ رہے تھے، فرمایا کہ بس 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 بس، فرمایا کہ بس یہ قیامت کی منظر کشی ہے مولانا۔ اڑے منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اتنے ہو، سمجھے کیا منظر ہوگا خدا ہی جانتا ہے، کیا منظر ہوگا اللہ ہی جانتا ہے جی، سمجھے۔ اصل جب پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ مولانا بجلی گھر کے قبر پر میں گیا اور اس کے قبر پہ بھی مجھے ڈر محسوس ہو گیا کہ کہیں مجھے مار تو نہیں رہا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ ڈر لگتا ہے، جب ان کی قبروں پہ آدمی ڈرتا ہے تو پھر اصل شعر کیا تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جب ان کی قبروں پہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اصل شعر کیا ہوں گے، کیا کہنا چاہیے ان کا۔ یہ تو اصل منظر خدا
یہ ہے کہ جب سامنے آ جائے گا پھر پتہ چلے. فکیف امر الکافرین امر المرائین اذا جئنا من کل امت بشہید من کل امت جئنا کے ساتھ مطلب بشہید گواہ بنا کر کے لائیں گے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ان لوگوں پر آپ کو بھی گواہ بنا کر کے لائیں گے. اب یود الذین کفروا کافر لوگ خوب سمجھ لینا بہت مزے کی بات ہے. یود الذین کفروا کافر یہ کہ پسند کریں گے اور وہ لوگ کہ عصوا الرسول جنہوں نے نبی کی نافرمانی کر دی یوم دن قیامت کے دن. یہ یوم ظرف بنے گا ظرف مقدم ہے یودو کے لیے. یود الذین کفروا یود الذین عصوا الرسول یود الذین کفروا یود الذین عصوا الرسول نبی کی جنہوں نے نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے ان تسوا بہم الارض ان کو لے کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے مٹی بن کر کے زمین کے برابر ہو جائے. لو تسوا اس لیے کہ یودو کے بعد لو آتا ہے ان مصدریہ کے معنی میں ہوتا ہے. یود الذین کفروا یود الذین عصوا الرسول ان تسوا بہم الارض ان کو لے کر کے زمین کو ان پر برابر کر دیا جائے. سمجھے ولا یکتمون اللہ حدیثا خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. خیال کر لینا مولانا لو تسوا بہم الارض یہ بتاویل مصدر ہو کر کے مفعول بھی ہے یودو کے لیے. اب خیال کر لینا تسویہ میں ایک ہوتا ہے مسوا دوسرا مسوا بھی. کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کا بھلا کر مسوا بھی اس کی حیثیت اعلیٰ کی ہوتی ہے. خیال کر لینا سویت زیدن بعمر بولو سویت زیدن بعمر زید کو امر کے برابر میں نے قرار دیا. امر زید مسوا ہے اور امر مسوا بھی یعنی دونوں کا علم برابر ہے. جی میرے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. سویت زیدن بعمر تو سوا بہم الارض دونوں برابر ہیں. فرمایا کہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم ایسے قبر میں چلے جاتے کہ زمین بالکل برابر زمین کے اوپر ہم نہ ہوتے. کافر جب اس کو عذاب دیا جائے گا کہ کاش جیسے کہ قبروں کے اندر قبر زمین کے اندر آدمی دفن ہو جائے اور بالکل برابر سرابر پتہ نہ چلے کہ کوئی انسان ہم نے سر نکالا ہم دنیا میں آگے آج سزا بھگت رہے. کاش کہ ہم زمین کے برابر ہو جاتے. جیسے زید اور عمر دونوں کو میں برابر قرار دیتا ہوں میرے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سویت زیدن بعمر. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مسمى اور مسمى بھی میں سے ایک مفعول بھی ہوتا ہے اور ایک کی حیثیت اعلیٰ کی ہوتی ہے. سویت الثوب بالمقراض بولو سویت الثوب بالمقراض اس کپڑے کو میں نے کاٹ کر کے برابر کر دیا کاٹ کر کے میں نے اس کو برابر کر دیا. ورنہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ مرتب کپڑا نہیں تھا کاٹ کر کے کینچی سے. اب کینچی بالمقراض مسوى بھی پر مسوى بھی کی حیثیت کس کی ہے اعلیٰ کی ہے بالمقراض. سویت الثوب ثوب مسوى ہے مفعول ہے اور بالمقراض اس کی حیثیت اعلیٰ کی ہے. سمجھے بھائی. اب اس سے یہ کرتے ہیں مسوا کو ٹکڑا ٹکڑا کرنا اعلیٰ کے ذریعے سے. اے کاش زمین میں ہم دفن ہوتے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہمارے ریزے ریزے کر جاتے لیکن یہ جہنم کے عذاب نہ دیکھتے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور منڈیا یہ گل جڑے نہیں سمجھ دی گل ہے ارے ہو گیا یہ گل سمجھے. تو آپ کی مرضی یہ دونوں صورتیں یہاں پر لو تسوی بہم الارض. اب اگلے والی بات کو سمجھو. ابن عباس سے کسی نے 4 سوالات کیے. کہا کہ ادھر کہتے ہیں کہ لا یکتمون اللہ حدیثا خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے جہنمی لوگ اور ادھر سورہ انعام میں کہتے ہیں کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین خدا ہم نے شرک نہیں کیا. تو شرک کو تو چھپا رہے ہیں. ادھر کہہ رہے لا یکتمون اللہ حدیثا سمجھے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور ادھر کہتے ہیں کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین ادھر تو انہوں نے چھپا لائے. ابن عباس نے جو جواب دیا وہ فرمایا کہ یہ آیات محمولۃ علی الاحوال المختلفۃ مختلف یہ آیت یہ قیامت کے کسی منظر سے الگ بعض جگہوں میں بات چھپا سکیں گے بعض میں چھپا نہیں سکیں گے. اس نے کہا تناقض نہیں ہے یہ ایک واقعے سے ان کا تعلق نہیں ہے. سمجھتا ہے. اب اس کو سن کر کے پھر چلے جاؤ سمجھے اس کو سن کر کے پھر چلے جاؤ. ابن عباس نے فرمایا کہ تناقض میں یہی ہوگا کہ یہ ایک حالت سے ان کا تعلق ہوتا واللہ ربنا ما کنا مشرکین. قیامت میں مختلف قسم کے حالات ہوں گے. بعض حالات میں چھپا سکیں گے چھپنے کی کوشش چھپانے کی کریں گے بعض میں نہیں کریں گے چھپا نہیں سکیں گے. یہ مختلف حالات سے تناقض نہیں ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین یہ زبان سے چھپائیں گے اور لا یکتمون اللہ حدیث اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے. ہاتھ پاؤں خود بخود گواہی دے دیں گے کہ آپ نے مجھ سے مال غصب کیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم ہاتھ پاؤں خود بخود گواہی دے دیں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ جو آیت کہ چھپائیں گے
بولو، چھپائیں گے زبان سے چھپائیں گے، چھپا نہیں سکیں گے اپنے اعضاء سے چھپا نہیں سکیں گے، چھپائیں گے زبان سے چھپائیں گے، چھپا نہیں سکیں گے ہاتھ پاؤں سے چھپا نہیں سکیں گے. دست گوید من چنین دوست دیدم، دست گوید من چنین دوست دیدم، لب گوید من چنین بوسیدم. فرماتے کہ ہاتھ خود بخود بتائے گا قیامت کے دن. یہ جو آپ کے موبائل کے اندر یہ ہوتا ہے نا چھوٹی سی میموری ہوتی ہے، اس کو جب آپ بٹن لگاتے اسکرین پر لاتے ہیں تو وہ پورا منظر آپ کو دکھاتا ہے. ویسے میموری میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں، یہ جو آپ کی آنکھیں ہیں، یہ جو آپ کا ذکر ہے، یہ آپ کا کوئی آلت، اس پر جو اللہ کی قدرت متوجہ ہوگی تو یہ ہاتھ خود بخود بولے گا. سمجھتا ہے؟ جیسے کہ اس کو اسکرین پر لگاتے ہیں تو تصویریں آتی ہیں، بولتا ہے، قاری بولتا ہے، مولوی بولتا ہے، اس کی تقریر ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت جب اس اسکرین پر لگے گا، ہاتھ پہ سب کچھ نظر آئے گا کہ آپ فلاں جگہ سے چوری کر رہے ہیں. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالا. زمین بھی بولے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. کس چیز نے اللہ آپ کو بھلا کرے؟ یہ کیوں اعضاء ہمارے خلاف بول رہے ہیں؟ ہاتھ پاؤں. تعدی حدود میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شراب پی کر کے شراب کی حالت میں نماز میں آ جاؤ. تو اس لیے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی تھی اور یہ ہے کہ وہاں لوگ اس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لیکن شراب تو شراب ہے، اس میں نشت ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہ کچھ شراب پی کر کے اس کو آگے کیا تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے برادر مکرم مولانا ولی خان نے اس کو بیان کر دیا، شاید ٹیلی ویژن پہ بیان کر دیا، تو اس کا رد عمل بہت سخت ہو گیا. شیعوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو پھر مولانا ولی خان یہ ہے کہ منتقل ہو گیا فوجی علاقے کے اندر. سمجھے وہ لوگوں؟ بس یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے جذبات کی قدر تو کر لے اس طرح. اس لیے مفسرین اب یہ لکھتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی نے، سمجھے، ایک آدمی، جبکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ بھی اس کو دبے دبے الفاظ میں کہتے کہ ایک صاحب نے یہ کہ شراب پی کر کے امامت کی، اور امامت کر کے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم. اور یہ ہے اس طریقے پر اللہ کو چھوڑ چھوڑ کر کے انہوں نے پڑھا. یا ایھا الذین، اصل میں شراب کی جو حرمت ہے اور اسی طرح جہاد کی یہ تدریجی ہے. ایک موقع پر شراب کے عادی تھے. شراب کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. نفع بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، واسمہما اکبر. پھر دوسری مرتبہ پھر پوچھا، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نشے کی حالت میں شراب پی کر کے آپ نماز میں نہ آ جاؤ. آدمی خود عقل مند سوچتا ہے کہ بھائی میں کیا ہے، دودھ پی کر کے جا سکتا ہوں، روئی افزا پی کر کے جا سکتا ہوں، لیکن شراب پی کر کے کیوں نہیں جا سکتا؟ پتہ چلتا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. یہ دو مرتبہ. تیسرے موقع پر فرمایا کہ اللہ اس کو بیان کر دے. فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ تو شیطان کا بالکل کیا ہے، یہ پلید چیز ہے اور شیطان کا پیشاب ہے. سمجھے؟ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا فہل انتم منتہون، یعنی انتہو عن الخمر، انتہو عن الخمر. تو صحابہ نے فرمایا انتہینا انتہینا انتہینا. حضرت انس فرماتے کہ منادی رسول اللہ، نبی کی منادی نے اعلان کر دیا کہ شراب کو پھینک دو. تو مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگوں کے مٹکے شراب سے بھرے ہوتے تھے. مدینہ کے گلیوں کے اندر اللہ کو بھلا کرے وہ شراب بہتا ہوا، شراب بہ رہی تھی. یا ایھا الذین آمنوا، آیت کو ذرا سمجھ لینا. یا ایھا تعدی حدود میں سے شراب پی کر کے نماز میں نہ آ جا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایمان والو نماز کے قریب نہ آ جاؤ اس حال میں کہ جب آپ یہ کہ بے ہوش ہوں اور ایک نشے کی حالت میں. حتی تعلموا، لا تقربوا کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے، آپ جان لو، تمیز کر سکو ما تقولون، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں. اور ولا تقربوا الصلاۃ، ہاں خیال کر لینا یہ اللہ انتم سکارا پر عطف ہے. ولا تقربوا الصلاۃ حال کونکم جنبا، جنابت کی حالت میں بھی آپ یہ کہ نہ آ جاؤ. الا عابر سبیل، ہاں یہ کہ راستے پر گزرتے ہوئے. مانا مسافر ہے تو مسافر آدمی تو پھر یہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو. سمجھے بھائی؟ ولا جنوبا حتی تغتسلوا، یہاں الا عابر سبیل، ہاں اگر تم مسافر ہو تو میں نے عرض کیا کہ تیمم سے بھی کام چلے. وان کنتم مرضی، اور اگر آپ مریض ہیں او کہ پانی آپ کے لیے نقصان دہ، او کائنین علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آپ میں سے کوئی آدمی کسی پست زمین پر، غائط پست زمین کھڈا کھائی ہے یعنی پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے آ جائے. او لامستم النساء، یا عورتوں سے آپ نے ہم بستری کی، ہمارے مسلک کے مطابق ہم بستری، اے مسئلہ کے مسلک کے مطابق لامستم النساء، عورتوں کو ہاتھ لگایا. فلم تجدوا ماء، اب پانی نہیں مل رہا اس صورتوں کے اندر. فتیمموا صعیدا طیبا، تو فرماتے کہ پاکیزہ مٹی پر تیمم کر لو، اس کا ارادہ کرو. فامسحوا
فمسحوا بوجوہکم اور اپنے چہروں کو مسح کر دو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ تبھی تو وضو واجب وضو کی اللہ نے تلافی اس کی مٹی سے کر دی، اور غفوراً اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا لمن تاب و آب الی اللہ، اللہ کی طرف یہ ہے کہ جو یہ کہ رجوع کر دیں اللہ اس کو بخشتا ہے۔ یہاں کئی چیزیں ہوگی، باقی تو آ گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ما تقرؤون ولا تقربوا الصلاۃ حال کونکم جنبا حتى تغتسلوا، یہاں تک کہ اللہ کو بلا کر غسل کرو، حتى تغتسلوا لا تقربوا کے ساتھ متعلق الا عابری سبیل، ہاں یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے مانا مسافر ہے سفر والے حال، وہ تیمم سے بھی کام چلتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ مریض ہو، مریض کی جمع او علی سفر یا سفر میں ہو، جہاں حد منکم الغائط او لامستم النساء یا عورتوں کو ہاتھ لگا دو۔ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ آدمی نے ہاتھ لگایا اللہ آپ کو بھلا کرے کسی عورت کو تو کسے باشد، اس میں آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، چاہے اجنبی ہو یا اللہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، اور کیا وضو دونوں کا ٹوٹے گا؟ کہتے ہیں کہ جی دونوں کا وضو ٹوٹے گا۔ ہمارے یہاں اولا مستم النساء مفاعلت سے ہے، اور مفاعلہ یہ مقابلہ کا تقاضا کرتا ہے طرفین سے، دونوں طرف سے۔ تو اولا مستم النساء عورتوں کو ہاتھ لگا، وہ آپ کو ہاتھ لگائے آپ اس کو ہاتھ لگائے، اور یہ اس وقت ہاتھ لگاتے دونوں طرف سے ہاتھ لگتے ہیں جبکہ جنا میں جمع کے اندر پھر دونوں ایک دوسرے، اس لیے ہمارے ہیں یہ جمع پر محمول ہے۔ باقی یہ کہ ویسے ہاتھ لگانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے گئے، اما عائشہ کا بوسہ لیا ہے، سمجھے، قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواجی، ترمذی میں بعض ازواج کو، اور پھر اس کے بعد اللہ کو بھلا کرے آپ نے یہ کہ نماز پڑھی۔ حضرت عروۃ بن زبیر کہتا ہے کہ من ہی الا انت، اماں جی میری خالہ کون ہو سکتی ہے جس کو نبی نے ہاتھ لگایا سوائے آپ کے، آپ ہی ہوں گے۔ فضحکت حضرت عائشہ ہنسنے لگی کہ میرا بوسہ لیے، اس سے وضو اللہ کو بھلا کرے کہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی۔ ہمارے حنفیہ کے مسئلہ کے مطابق کل ما کان من جنس الارض، زمین کے جنس میں سے وہ جلانے سے نہ جلے تو اس پر تیمم کرنے کی اجازت۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، ہاتھوں پر دیکھیے وضو کے اندر 4 اندام ہوتا ہے، ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، پاؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، یعنی 3 مغسولات و ممسوح واحد، ایک ممسوح اور 3 مغسولات، سمجھ رہے؟ شیعوں کے یہاں وضو میں مغسولتان و ممسوحتان، وہ سر کا بھی مسح کرتے، پاؤں کا بھی مسح کرتے، چہرے کو دھوتے اور ہاتھوں کو دھوتے۔ ان کے ہاں وضو مغسولتان و ممسوحتان، ہمارے ہاں وضو 3 مغسولات و ممسوح واحد، ٹھیک ہے۔ لیکن تیمم کے اندر 2 چیزیں، 4 میں سے 2 کو ساکت کر دیا گیا۔ تیمم کے اندر پاؤں پر مسح کرنا بھی نہیں ہے، تیمم کے اندر اللہ کو بھلا کرے، تیمم کے اندر کیا ہے، سر پر مسح کرنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے تیمم کے اندر قانون یہ ہے ما بقیہ کاملہ وما حذف کاملہ، بولو ما بقیہ کاملہ، مانا جیسے کہ چہرے کو باقی رکھا تو پورے چہرے کا مسح کریں گے مٹی سے بھی، اور ہاتھوں کا پورا مسح کریں گے جہاں تک وضو میں، اور وما حذف کاملہ، اور جو حذف ہو چکا ہے مکمل، پاؤں کا نہیں ہے مکمل نہیں ہے، سر کا مسح نہیں ہے مکمل نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ۔ ما بقیہ کاملہ وما حذف کاملہ۔ تسی دو یا کسی اور علاقے بچوں، باقی دورے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کی تعدی کا ذکر ہے، یہاں پر اہل کتاب ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اوتوا نصیبا من الکتاب کو بتا چکا ہوں، جو لفظ کو جانتے معنی کو نہیں جانتے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، گمراہی کو اختیار کر لیتے، یستحبون الضلالۃ علی الہدایۃ، ہدایت پر، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ آپ لوگ اس سے سبیل ہدایت سے بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، آپ کی گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اللہ کا۔ وکف اللہ ولیہ، اللہ تعالیٰ حامی ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، تمیز کرا دو، یا اللہ کافی ہے درہارے کے حامی ہو کر کے، اللہ کا ناصر ہو کر کے، وکف اللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ بطور مددگار کے کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ درہارے کے یہ کہ مدد کرے گا۔ یہ جملہ درمیان میں معترض ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، من الذین اوتوا الکتاب، من الذین ہادوا یحرفون الکلم مولانا، یہ ہم کائنون من الذین ہادوا، ہم کائنون، یہ من الذین ہادوا کائنون ثابتوں کے ساتھ یہ خبر بنے گا، اور ہم اس کے لیے مبتدا محذوف ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم کائنون من الذین ہادوا، یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس طرح مکاریاں کرتے ہیں اور آپ کی گمراہی کو چاہتے ہیں؟ ہم کائنون من الذین ہادوا، وہ یہودیوں میں سے ہے۔ کائنون من الذین ہادوا،
یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور کلمات تورات کو وہ تحریف کرتے ہیں ان کے مقامات سے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ اور عن مواضعہ، ایک تحریف لفظی ایک تحریف معنوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ چھٹے پارے میں انشاءاللہ کل پرسوں آ جائیں گے آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یحرفون الکلمہ، کلمہ تورات کی تحریف کرتے ہیں ان مواضع ان کی جگہ سے. یہ ہو گیا اللہ کا حال بنے گا ہادو کی ضمیر سے، اور صلہ بنے گا الذین کے لیے، یہ خبر بن گیا اس کے لیے ہم کے لیے. ویقولون سمعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے زبان سے کہتے ہیں سمعنا سنا. وعصینا، اور عصینا کہتے ہیں اپنے دل کے اندر. واسمع اے محمد، ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع. اسمع غیر مسمع، اس کے دو مقصد ہیں مولانا. اے محمد ہماری بات کو سن لو، غیر مسمع درا حال کہ بری بات آپ کو نہ سنائی جائے. غیر مسمع ما یوزی کا، آپ کو ایزا والی کوئی بات آپ کو سنائی نہ دے. واسمع اقوالنا و قولنا، ہماری بات کو سن لے حال کونے کا غیر مسمع ما یوزی کا، تکلیف دہ بات آپ کو سنائی نہ دے. یہ اس وقت دعا ہوگی بالکل ٹھیک ہوگا، سمجھ نہیں ہے کہ. اور دوسرا ہے کہ واسمع، اور واسمع سن لے درا حال کہ تجھے سنائی نہ دے خدا تجھے بہرا بنا دے. اے محمد سمجھ میں، تجھے درا حال کہ سنائی نہ دے تو بہرا بن جا. اور ان خبیثوں کا مقصد یہی تھا. وراعنا، ہماری رعایت رکھ لے، سمجھے بھائی جان. اور رعاینا جب کہ آپ نے پڑھا منسوخ ہو گیا، وہ راعونت سے اس کو مانتے تھے. یہ یقولون، یقولون کی ضمیر سے حال بنے گا. لاوین بالسنتہم، لین چونکہ اللہ کو بھلا کرے مصدر ہے تو لاوین بالسنتہم، یہ اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں. وطعنا طاعنین فی دینکم، اور تمہارے دین کے اندر اللہ کو بھلا کرے کہ طعنہ زنی کرتے ہیں. کہتے ہیں لو کان دین المسلمین حقا، اگر مسلمانوں کے دین حق ہوتا تو پھر ہم اتنی گالیاں ان کو دیتے ہیں تو پھر ہمیں گرفت کیا جاتا. لیکن طالبات فالمقدم مثلہ، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں. اللہ فرماتے ہیں لو سوات انہم قالوا سمعنا، کاش کہ یہ بدبخت سمعنا کہتے ہیں اطعنا، واسمع غیر مسمع کا لفظ نہ کہتے اسمع، وانظرنا یہ کہتے ہیں لکان خیر لہم، ان کے لیے اچھا ہوتا. یہ خیر اس میں تفصیل جرد عن معنی تفصیل ہے، اس میں تفصیل. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کہتے تو بہت اچھا ہوتا، نہ کہتے وہی کہتے پرانا تو اچھا ہوتا. حالانکہ وہ اچھا ہی نہیں، وہ حرام ہے، وہ اچھا نہیں حرام. تو ان التفصیل قد جرد عن معنی تفصیل، ہاں ہونا اس کو تفصیل کو یہاں پر تفصیل والے معنی سے خالی کیا گیا. کاش کہ اگر وہ یہ کہتے قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم، اور درست طریقہ ہوتا. خیرا پر عطف ہے. ولکن لعنهم لم يقولوا، انہوں نے نہیں کہا. لعنهم اللہ بکفر، خدا نے ان کے کفر کے ذریعے سے ان کو ملعون قرار دیا. فاتعلیل، اسی لیے لا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمانا قلیلا بہت کم ایمان لاتے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب آمنوا بما نزلنا ہو، جو اس قرآن پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے اتارا ہے. بما نزلنا حال کونہ مصدقا لما ثبت معکم من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی، بار بار آپ کے سامنے گزر رہا ہے. آمنوا بما نزلنا ہو، اس ہو سے مصدقا حال بن رہا ہے، لیکن فضلہ والے ضمائر کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے بما ما موصول ہے اس سے قرآن متعین مراد ہے. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما ثبت معکم، مصدقا لما ثبت معکم من التوراۃ، ایمان لاؤ کب؟ آمینو کے ساتھ متعلق من قبل ان نطمس وجوہا، کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. فنردہا، مٹا دے چہروں کو. فنردہا علی ادبارہا، اور ان کو لا جائیں پشت پر، پشت کی طرف ان کو لائیں. اور نلعنہم، یا یہ ہے کہ ان کو اہل کتاب کو ملعون قرار دے. لعنن قائلا، اس طرح کما لعن اصحاب السبت، جیسے ہفتہ والے اصحاب الایل کو. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے. اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ جو بھی اللہ کا، یہ امر نہیں کے معنی میں نہیں ہے. وکان امر اللہ مفعولا، لیکن نہی اللہ مفعولا اس طرح نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ امر یہاں معاملہ کے معنی میں. خدا جس بھی معاملہ کا جس بھی قبیل میں سے ہو، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو کر کے رکھتا ہے. وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے. مولانا آپ کے چہروں کو بگاڑنے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے اس چہرے کو پیٹھ کی طرف رکھیں، چہرے کو پیٹھ کی طرف رکھیں. اور دوسری ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بالکل اس کو مٹا دیں. اور جیسے آپ کی گدی ہوتی ہے، گدی کی طرف گدی اور یہ حصہ آگے، ایک مٹانے کے نتوے کی صورت یہ ہے کہ اس چہرے کو پیچھے کر دیں. ناک کو، آنکھوں کو پیچھے کریں. پیچھے جب ناک ہوگی تو پھر مزہ آئے گا. جب آدمی پہ خانے پر بیٹھ جائے گا پش 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 تو ناک پیچھے سے سونگتا رہے گا. اس لیے کہ ناک ادھر گیا تو پھر یہ کہ اس کو پورا خوشبو سے استفادہ کرے گا.
جو خوشبو ہے نا اس سے خوب استفادہ کرے گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے طمس کی ایک صورت مٹانے کی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ یہی تمہارے ناک کو بھی ختم کر دیں، آنکھوں کو بھی ختم کر دیں، اس کو ایسے برابر کر دیں، اور ان اعضاء سے جیسے کہ تمہاری گدی ہوتی ہے گدی کی طرح کر دیں، طمس کے اندر دونوں داخل من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت او نلعنهم لعنا كائنا كما لعن اصحاب السبت، یہ سب معطوفات مل کر کے نطمس اللہ نطمس پر عطف ہے، اور یہ کہ یہ بتاویل مصدر قبلوں کے لیے مضاف نہیں، اور یہ متعلق ہے آمینوں کے ساتھ۔ وکان امر اللہ مفعولا، ایک آدمی مذاقی تھا، لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑتا تھا، اس کا نام تھا امر اللہ۔ ابھی ہمارے مولوی صاحب امر اللہ بھی بیٹھا ہو سمجھ شریف میں کہ امر اللہ لوگوں کو ذلیل کر کے چھوڑتا تھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے ادھر سے دور سے آ رہا تھا امر اللہ، عطا اللہ شاہ بخاری مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا آج اگر اس کو میں ذلیل نہ کروں تو مجھے لعنت کرنا۔ سمجھیے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ امر اللہ جب آ گیا آگے لوگوں سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم وعلیکم سے ہاتھ ملایا، شاہ صاحب فرمائے یہ مفعول ہے، میں مفعولوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ بولو، شاہ صاحب نے فرمایا یہ مفعول ہے، میں مفعول سے ہاتھ ملاتا نہیں۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ مفعول ہے، امر اللہ تو ہوتا ہی مفعول ہے، میں مفعولوں سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ دماغ تیرا خراب ہے، شاہ صاحب کو گالیاں دے رکھا ہے، خدا کی قسم تم مفعول ہو۔ لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے شراب وغیرہ تو نہیں پی؟ کہا بالکل ہوش میں ہو، شراب نہیں پی۔ سمجھے؟ کہا اتنے معزز آدمی کو گالی اور دے دو لیکن آپ کہتے ہیں یہ مفعول ہے، کہتے واللہ مفعول ہے، امر اللہ تو ہے ہی مفعول۔ سمجھے؟ اس پر شاہ صاحب کو چھیڑا، شاہ صاحب نے فرمایا ناراض نہ ہو جا، تو لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، قرآن پڑھ لے وکان امر اللہ مفعولا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ ناراض نہ ہو جا، وکان امر اللہ مفعولا۔ اس کے بعد اس کی جان میں جان آ گئی، کچھ ہوش آ گیا کہ میں بھی لوگوں کو ستاتا ہوں، اس لیے اس طریقے پر بھی ہوتا ہے۔ بڑے لوگ تھے۔ ان اللہ لا یغفر، یہ بھی تعدی حدود میں سے، میں عرض کر رہا ہوں کہ مسائل صورت تتعلق بما یتعدى حدود اللہ، اس کے ساتھ تعدی حدود میں سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو اور پارٹنر بنا دو۔ یا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ اس کو بخشتا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک ما ثبت دون ذلک، شرک سے نیچے چیزیں، لیکن خیال کر لینا شرک سے نیچے گناہ ہوں گے، کفر بھی شرک کے برابر کے ہے۔ نبی کے زمانے میں شرک کل کافر مشرک و کل مشرک کافر ہوتا، اس لیے شرک کی جب مغفرت نہیں ہے تو اس طریقے پر اللہ کفر کی بھی مغفرت نہیں ہے، سمجھے؟ ورنہ کفر عام مطلق ہے، چاہے مشرک ہو یا نہ ہو، برخلاف مشرک کے کہ وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتا ہے، وہ اخص مطلق ہے مولانا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے ما سوا کو اللہ یا اس سے ادنا گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء یغفروں کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، فقد افترا اسما عظیما، اس نے سنگین گناہ کا ارتکاب کیا، اسما عظیما سنگین گناہ کا۔ یہ مولانا ہو گیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اب اس کے بعد جو لوگ شرک بھی کرتے پھر بھی کہتے کہ ہم صوفی ہیں، بدعت کرتے پھر بھی کہتے ہم پاک باز ہیں، تو بعض لوگ شرک کرتے مشرک بھی ہوتے بدعتی بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پکے پاکیزہ لوگ ہیں، موحد لوگ ہیں، جیسے کہ ہمارے دیوبندی ساتھی بہت سے، ہم بدعات کے اندر لگے ہوئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ دیوبند ہے۔ دیوبند نہیں ہے، پہلے اپنے گند کو دیکھو پھر دیوبند بنو، اپنے گند کا یہ ہے کہ محاسبہ کرو کہ تو کس گند کے مالک ہے۔ منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ رویت علمی ہے، الذین یزکون انفسهم، جو اپنی ذات کو اللہ کا پاک باز خیال کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، اس طریقے نہیں ہے، لیسو بمتزکین، یہ لوگ اللہ پاکیزہ نہیں ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ کی ذات جس کو پاکیزہ قرار دے دے، اللہ یزکی من یشاء، ولا یظلمون فتیلا، ظلم فتیل، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ مولانا فتیل مفتول کے معنی میں، ایک فتیل، ایک کتمیر، ایک نکیر، یہ تینوں کھجور کے اندر ہوتے ہیں، فتیل، کتمیر، نکیر۔ فتیل مولانا آپ نے دیکھا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اندر سے اس کی ایک شاخ سی چلی جاتی ہے، اس کے اندر ایک دھاگا جیسے ہوتا ہے، کس نے دیکھا؟ ماشاءاللہ، یہ ہے فتیل مولانا۔ وہ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے درمیان میں بھول گیا ورنہ لا کر کے آپ کو دکھا، درمیان کی جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جو دھاگا سا ہوتا ہے کھجور کو کھانے کے بعد درمیان میں، یہ فتیل ہے۔ اور پیچھے آپ نے دیکھو آنکھ جیسے سوراخ یہاں سے ہوتی بالکل آنکھ جیسے، یہ نکیر ہے، اور نکیر منکور کے معنی میں۔
اور اس پر یہ ہے کہ آپ نے کھجور کو اتار دیا، اس کے بعد اس پوری گھٹلی پر ایک پردہ سا ہوتا ہے، ایک چھلکا سا پردہ سا ہوتا ہے، یہ قطمیر ہے۔ فتیل، نکیر، قطمیر، یہ ہے مولانا، اور تینوں استعمال ہے۔ ما یملکون من قطمیر، اور فتیل بھی ہے اور نکیر بھی، ولا یظلمون نقیرا، یہ اسی پارہ کے اندر فتیل بھی آ گیا، نکیر بھی اس میں آ گیا۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جین دا پترا۔ الم تر الی الذین انظر کیف یفتون ولا یظلمون فتیلا، فتیلا مفعول مطلق بنے گا، لا یظلمون فتیلا، ظلم فتیل یہ ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ لیں یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں ان اللہ زکانا، ان اللہ زکانا، اللہ نے ہمیں پاک قرار دیا، ونحن من المتزکین، ہم لوگ تو پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر کس طرح اپنے آپ کو، وکفى الافتراء اسما مبینا، واضح اور صریح گناہ ہونے کے اعتبار سے یہی افتراء کافی ہے۔ یہ بھی فاعل ہے کفا کا، کفا کے فاعل پر با داخل ہوتا ہے۔ وکفا بھی، کفا هذا الافتراء، یہ افتراء کافی ہے، سری گمراہ، سری اس میں گناہ ہونے کے اعتبار سے یہ کافی ہے۔ سری اللہ کو بنا کر یہ کہ گناہ ہے۔ موڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے میں جو۔ واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر